أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مخلص شیعوں میں اور ان کے انصار میں اور ان کے محبین میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے ہمارے دلوں میں نور مودت اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص حضرت امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی محبت اور ان سے مودت اور ان سے عقیدت اور ان کے فضائل کے تصدیق کے نور کو ہمارے دلوں میں بڑھا دے، اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی دشمنوں اور قاتلین کے لیے نور براعت بڑھا دے، نور دشمنی بڑھا دے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہماری اموات کی مغفرت کرے، اور ہماری اولاد کی مغفرت کرے، اور ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سب کا شفیع قرار دے، ہمارے اموات کا شفیع اور ہمارا شفیع اور ہمارے اولاد کا شفیع قرار دے، اور ہماری اولاد کو تا روز قیامت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے صراط حق پہ دائم و قائم رکھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک
صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، کل سے جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اس میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق اور ان کے فضائل پر مبنی کچھ تحقیقات اور کچھ مباحثات اور کچھ احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ ہمارے پہلی گفتگو میں اس بات کو ہم نے احادیث مبارکہ سے ثابت کیا کہ ہم اصل حدوث میں، اصل وجود میں مرہون ہیں، مدیون ہیں، ممنون ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا۔ ہمارا خالق اللہ تعالی ہے، ہمارا خالق اللہ رب العزت ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وجہ سے خلق فرمایا۔ اس پوری دنیا کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، ان کے اظہار شان اور اظہار عظمت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو دنیا میں آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جتنی اچھی چیزیں، جتنی حسین چیزیں، جتنی خوشایند چیزیں، اللہ کی نعمتیں، یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عطرت پاک، عطرت معصومین علیہم السلام کے صدقے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس مسئلے پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور وہ بحث آپ نے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ہم ان کو خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ آج کے اس پروگرام میں مزید کچھ حقوق، اور ہر حق ایسا حق ہے کہ اس کو اگر آپ سوچیں کہ اس حق کو کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا حق آپ پر بنتا ہے تو اس حق کی مناسبت سے آپ کے کچھ ڈیوٹیز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کا حق اس پر ہے، آپ پر ہے، تو یہ پڑوسی ہونے کا حق کچھ آبلیگیشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے، آپ پہ کچھ چیزیں واجب کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی شخص آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، تو یہ ان کا کچھ حق بنتا ہے۔ حق کا کیا ہے؟ اس شخص کی جانب سے دیکھیں حق ہے، اپنی جانب سے دیکھیں تو کیا ہے؟ ڈیوٹیز ہیں، واجبات ہیں، کہ حق ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس حق کی مناسبت سے ہم نے بچا لانی، اور حق جتنا بڑا ہوگا اس کے سامنے ڈیوٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، واجب بھی اتنا بڑا ہوگا، فریضہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق ایسے ہیں کہ کسی دوسرے فرد سے، دوسرے فرد کے حقوق سے قابل قیاس نہیں ہے، اور ان حقوق کو بجا لانا اور ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق بجا نہیں لا سکتے۔ اچھا، دوسرا حق میرے محترم ناظرین، حق وجود کے بعد، حق حدوث کے بعد حق بقا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ہماری اصل وجود بھی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہے، اور ہمارا وجود کا استمرار اور ہمارا بقا بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ہے، اور اہل بیت طاہرین، اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے روایات طیبہ میں اس بات کی بڑی وضاحت ہے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مختلف کتب حدیث میں یہ اس بات پر احادیث متواتر ہیں۔ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی علی ابن الحسین ابن بابویہ قمی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی کے معاصر تھے، ان کی کتاب ہے۔ یہ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام قوم مقدسہ میں چھپی ہے۔ اس کتاب مبارک میں صفحہ نمبر 27، حدیث نمبر 6، اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ حسین ابن ابی علا کہتا ہے کہ میں نے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا
تبقى الارض یوما بغیر امام، کیا ارض کی بقا ہو سکتی ہے بغیر امام کی؟ زمین اور زمین والوں کا بقا ہو سکتا ہے ایک دن بغیر امام کے؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اب ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، تبقى الارض بغیر امام، میرے مولا، میرے آقا، میرے سید، شبیہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ممکن ہے کہ زمین اور زمین والے بغیر امام کے رہ سکیں؟ ان کا وجود کا بقا ممکن ہے؟ فرمایا لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین بغیر امام کے ایک لمحے کے لیے رہے تو زمین زمین والوں کو نابود کرے گا۔ خود زمین زمین والوں کا مقبرہ بن جائے گا، سب شہروں کو، سب دیہاتوں کو، سب آبادیوں کو ہڑپ جائے گا۔ لساخت، زمین اپنے دل کے اندر سب کو سوالو کر دے گا، سب کو ہڑپ لے گا، سب کو نابود و تباہ کر دے گا۔ ہمارا بقا کس سے ہے؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 31 میں اس حدیث مبارک کا حضرت قرآن ناطق امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تبقى الارض بغیر امام ظاہر او باطن، زمین کا بقا محال، ناممکن، بقا ہو ہی نہیں سکتا زمین، مگر یہ کہ امام ظاہر ہو، یا ایک امام ظاہر ہو، اگر ظاہر نہیں ہے تو امام غائب ہو، امام انظار سے پوشیدہ ہو۔ اور میرے محترم ناظرین، جو امام انظار سے پوشیدہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے، چاہے نظر نہ آئے، وہ دین کی حفاظت کر دیتا ہے، اہل بدعت کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، خود نہیں دیتا کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جیسے سورج ہوتا ہے نا، کبھی سورج، یہ خود ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ولی، ہمارے وسیع امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال عصر غیبت میں سورج کی طرح ہے، جب بادل اس کے قرص کو، اس کے دائرے کو روکا ہوا ہے اور پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ اگر سورج بادل کے پیچھے ہے تو تب بھی زندگی زمین میں، حرارت زندگی میں، نشاط زندگی میں، یہ سورج کے بدولت ہے۔ سورج کا نور بادل نہیں روک سکتے، کلاؤڈز سورج کے نور کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جب سورج کے سامنے بادل ہوتے ہیں تو سورج کا نور غیر مستقیم طریقے سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہر عصر میں، ہر زمانے میں ایسے افراد کو توفیق دے دیتا ہے، ایسے افراد کو لا دیتا ہے، ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ سب پہ حق واضح ہو جائے، سب حجت تمام ہو جائے، راستہ واضح ہو جائے، راستہ آشکار ہو جائے، شبہات کا جواب دیا جائے۔ جو لوگ دین میں بدعت داخل کرنا چاہتے ہیں ان بدعتیوں کا منہ کالا کیا جائے، بدعتیوں کا منہ کالا کیا جائے، ان کو لاجواب کیا جائے، اور عام جو شیعہ عوام ہوتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ کون سا ہے۔ اور اگر عام مسلم ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کے مختلف فرقوں میں صحیح راستہ کون سا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے۔ اب دنیا دار اختیار ہے، دنیا دار اختیار ہے، فری چوائس کا نام ہے، فری ول کا نام ہے دنیا میں۔ تو یہ لوگوں، اللہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب مجبور نہیں کرتا، مکرہ نہیں کرتا، جبر نہیں لاتا کہ تم نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ راستہ واضح ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد صحیح راستے کو قبول کرنے والے، اتباع کرنے والے کم ہیں، تو یہ تو ہمیشہ زندگی کا دستور رہا ہے، ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اکثر لوگ شہوات کے تابع، اکثر لوگ کفریات کے تابع، اکثر لوگ ضلالات اور ظلمات کے تابع اور ہوادار ہوتے ہیں۔
اور اہل حق کے ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اہل حق کو ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور شیاطین ضلالت اور شیاطین بدعات، ان کے کرتب اور ان کے مکر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اپنے لیے لشکر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن حق واضح ہوتا ہے، حجت تمام ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا میرے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے، لا تبقى الارض بغیر امام ظاہر او باطن، زمین کا بقا بغیر امام کے محال ہے، بغیر امام کے محال ہے۔ اما ظاہر، یا تو امام ظاہر ہوگا، لوگوں کے درمیان ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا محل رہائش کہاں ہے، ان کا ایڈریس کیا ہے، ان سے رجوع کس طرح کیا جائے، یا وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پوشیدہ ہو بھی تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اگر امام غیبت میں ہوں تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ امامت کے فیوزات سے، امامت کے برکات سے، امامت کے ہدایات سے، امامت کے حجج سے ان کی غیبت کی وجہ سے محروم ہو گئے، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ غیبت میں بھی ہوں تو امامت کے فرائض بجا لاتے ہیں۔ امامت کے فرائض میں بہت اہم حصہ کیا ہے کہ حجت تمام کیا جائے، ارشاد کیا جائے، مذہب حق کا کی حفاظت کیا جائے۔ اس کے بعد امامت کے فرائض میں یہ فریضہ ہے کہ اگر کوئی خلوص دل سے استمداد کرتا ہے، کوئی خلوص دل سے استغاثہ کرتا ہے، کوئی بے کس ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اگر پکارتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنا، یا خلیفۃ الرحمن ادرکنا، یا شریک القرآن ادرکنا، الغوث الغوث الغوث، یا صاحب الزمان، تو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام اس کی اجابت فرماتے ہیں، اس کے قربات کو دور، اگر اس کی مصلحت میں ہو، دور فرماتے ہیں۔ اچھا، تو امام اگر غائب بھی ہو تو امامت کے فرائض بجا لاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول الستۃ عشر ہے، اس کتاب میں اصل زید زراد کی اصل میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 140 میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن صلوات اللہ علیہ وروح لہ الفدا وسلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نانا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی و احد عشر من ولدی و انت یا علی رز الارض، میں اور میرے 11 فرزند اور آپ یا شاہ مرداں، یا شیر یزداں، یا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، میں اور میرے 11 فرزند اور آپ، اے میرے بھائی، اے میرے تاج سر، اے میرے نفس نفیس، یا امیر المؤمنین، ہم سب زمین کی ستون ہیں، زمین کی بقا ہیں، زمین کے رکھوالے ہیں۔ اللہ ہماری بدولت، ہمارے صدقے میں زمین والوں کو بقا عطا کیا ہے۔ اعنی اوتادها و جبالها، ہم ہیں زمین کے رکھوالے، ہم ہیں زمین کے ستون، ہم ہیں زمین کے عمود، ہم ہیں اس کرۂ خاکی کے بقا کے سبب۔ وقد وتد اللہ الارض ان تسیخ باہلها، اللہ تعالی نے زمین میں ایسے اسباب بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں زمین میں ایسے اسباب بنائے ہیں، ایسے عمود بنائے ہیں، جیسے ایک بنا ہوتا ہے، ایک چھت ہوتی ہے، ایک سقف ہوتا ہے، روف ہوتا ہے، اس کے نیچے کیا ہوتا ہے، اس کے لنگر کو، اس کے وزن کو، اس کے ویٹ کو، اس کے ثقل کو روکنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اس عمود ہوتے ہیں، کہ اگر وہ عمود نہ ہو، وہ ستون نہ ہو، تو وہ چھت نیچے والوں کو اپنے دل کے اندر مقبور و مدفون کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم زمین کے ستون ہیں، ہماری بدولت اور ہماری برکت سے زمین والوں کو ہڑپ نہیں لیتا، وَإِلَّا زمین اہل ارض کو کیا کر لیتا، ان کو تباہ کر لیتا، ان کو نابود کر لیتا، ان کو اپنے اندر زندہ مقبور کر لیتا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْأَحَدَ
الأحد عشر من ولدی ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا، جب ہمارے 11 کے 11 فرزند اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر زمین نابود ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گا، اور پھر کسی کو رہنے کی اور زندہ رہنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ ملاحظہ فرمائے ہمارے مولا ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لساخت باہلها، فرمایا کہ اگر زمین ایک دن اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک امام کے بغیر رہ جائے، زمین ہو، زمین والے ہوں، لیکن اہل بیت ابرار علیہم السلام کا کہ ان کے گھرانے کا کوئی امام نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ زمین ایک بہت بڑا مقبرہ بن جائے گا، زمین کیا ہوگا، ایک قبرستان بن جائے گا، ہر شہر کو وہ اپنے اندر، جہاں پہ شہر ہیں، شہر زمین کے اندر دفن ہو جائے گا، جہاں پہ گاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے، جو گاؤں پہاڑوں میں ہیں وہ پہاڑوں کے دلوں میں مقبور ہو جائیں گے، مدفون ہو جائیں گے، دفن کیے جائیں گے، ان کو ہڑپ لے گی زمین، جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں جنگل ان کو ہڑپ لے گی، سب نابود و تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَعَذَّبَهُمْ بِأَشَدِّ عَذَابِهِ، اور زمین والوں کو زمین خود شدید ترین عذاب دے کر مروا دے گی۔ وَلَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ عَذَابِهِ، اور اگر ہم نہ ہوں تو زمین والوں کو اللہ تعالی شدید ترین عذاب ان پہ نازل فرمائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَنَا حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے زمین پر ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وکیل ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کے حکم فرما، زمین والوں کے قائد، زمین والوں کی لیڈر ہم ہیں، ہم ہیں اس زمین پہ، اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری برکت سے، ہماری پیار سے، ہماری پیار کی وجہ سے، ہمارے ہم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کاروں پہ عذاب نہیں کرتا۔ وَأَمَانًا فِي أَهْلِ الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، ہم زمین والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی جانب سے ہلاکت سے امان ہے، پناہ ہے۔ لَن يَزَالُوا فِي أَمَانٍ أَن تَسِيخَ بِهِمُ الْأَرْض مَا دُمْنَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین والوں اس وقت تک امان میں ہیں جب تک ہم زمین پر ہیں، جب تک امام معصوم زمین پر ہے، جب تک ایک امام معصوم زمین پر ہے تو زمین والے ہلاکت سے امان میں ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْلِكَهُمْ ثُمَّ لَا يُمْهِلَهُمْ وَلَا يُنذِرَهُمْ ذَهَبَ بِنَا مِن بَيْنِهِمْ، جب اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ زمین والوں کو تباہ کر دے، اب قیامت آ جائے، قیامت آ جائے، قیامت کبریٰ کا اقامہ ہو، اب کسی کو مہلت نہ ہو اور کسی کو مزید وقت نہ ملے، جنہوں نے توبہ کیا ہے، جنہوں نے نیکوکاری کیا ہے، ان کا منہ، ان کا چہرہ سرخ، اور جنہوں نے بدکاری کیا، بدفعلی کیا، توبہ نہیں کیا، تو ان کا چہرہ سیاہ۔ اب قیامت کا وقت آنا ہے، جب اللہ چاہتا ہے کہ اب کسی کو مہلت نہ دے تو ہم میں سے آخری حجت کو، جو بھی اس زمانے کا حجت ہوگا، اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ وَرَفَعْنَا إِلَيْهِ، اور ہمیں اپنے پاس عرش برین کو ہمارے قدموں سے مزین فرمائے گا۔ ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِمْ مَا أَشَاءَ وَأَحَبَّ، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنی مشیت نازل اور جاری فرمائے گا، جو اللہ کی تقدیر میں ہے اور جو اللہ کے ارادے میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب مبارک و مقدس ہو، اور یہ کتاب باسعادت کتاب کامل الزیارات، تالیف شیخنا ابن قولویہ القمی رحمہ اللہ ہے۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 167، حدیث نمبر 8، باب نمبر 26، حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے آباء طاہرین پر سلام، اور ان کے فرزند امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ان کے فرزندوں پر سلام، وہ فرماتے ہیں زرارہ سے، یا زرارہ، یا زرارہ، تجھے کیا پتا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کتنی بڑی عظیم مصیبت ہے؟ تجھے کیا معلوم اے شیعو کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہے؟
تمہیں کیا معلوم؟ تم کب اس مصیبت کا حق ادا کر سکو گے؟ تم کب اس مصیبت، یہ مصیبت کے عظمت کے تناسب سے تم کب ندبہ کر سکو گے، نو حسرائی کر سکو گے، ماتم کر سکو گے؟ جس طرح مصیبت کا حق بنتا ہے، تم کب گریہ ازاری کر سکو گے؟ فرمائے یا سما یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. جب میرے دادا، میرے جد امجد حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو آسمانوں نے 40 دن تک صرف خون کے آنسو روئے. آسمانوں نے، آسمان کے ستاروں نے، آسمان میں رہنے والے فرشتوں نے، آسمان میں رہنے والے انبیاء و صالحین نے، اللہ کے مقربین نے 40 دن مظلوم کربلا پر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر پر، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور بصر کی شہادت پر، ان کے خشک ہونٹوں کو یاد کر کر کے چیختے تھے اور دیوانوار گریہ کرتے تھے. آنسو ان کے آنکھوں سے جاری ہوتا تھا تو خون کے آنسو، خون کے قطرے. یا سبحان اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں اس مصیبت کے سامنے کہ ہم، حق بنتا ہے کہ ہم شیعہ اس طرح گریہ کریں، اس طرح نالہ کریں کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مالک، جن کی برکت سے ہمارا وجود ہے، جن کی برکت سے ہماری بقا ہے، جن کی برکت، جن کے صدقے سے سب نعمات ہیں، جن کی برکت سے اگر وہ ہمیں قبول کریں، ہمیں ان کے محب ہوں تو ہم جنتی بن سکتے ہیں، وَإِلَّا ہم تو بدنصیب ہیں، جہنمی ہیں، روسیاں. چاہیے تو یہ کہ ہم اس طرح روئیں، چاہیے تو کہ ہم اس طرح نالہ کریں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے حسینیوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں. فرمایا کہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. ہائے ہائے، آسمان کے سکان نے اور آسمانوں نے اور آسمان والوں نے 40 دن تک اے زرارہ تشن لب کربلا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر 40 دن خون کے آنسو بسائے. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صباحا بالسواد، اور زمین بھی روتی رہی ہے 40 دن. زمین سیاہی کے آنسو، سیاہی کے آنسو روتے رہے، زمین نے بھی رویا ہے. وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صباحا بالكسوف والحمرہ، 40 دن تک سورج روتا رہا، ستارے روتے رہے. سورج کا نور سرخ تھا 40 دن تک، ہر جگہ دیکھتے تھے ایسا ہے کہ دیواروں کو کسی نے سرخ رنگ کیا ہے. یہ سورج کے آنسو تھے، سورج کا غم تھا، سورج کا حزن تھا، سورج کا ماتم تھا. وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَانْتَثَرَتْ، پہاڑیں ٹوٹ گئیں امام حسین علیہ السلام کا غم سن کر اور پاش پاش ہو گئے. وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، اور سمندر پھٹ گئے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سن کر. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صباحا علی الحسین علیہ السلام، اور ملائکہ 40 دن تک امام حسین علیہ السلام پہ ندبہ و زاری و ماتم کرتے رہے. وَمَا اخْتَفَبَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ وَلَا ادَّهَنَتْ وَلَا اكْتَحَلَتْ وَلَا رَجَّلَتْ، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے گھروں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹیاں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پوتیاں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بہویاں اور ان کے کنیزیں، ہمارے گھر میں خواتین یا زرارہ، اور انہوں نے کبھی پھر دوبارہ سر پہ کبھی یا ہاتھوں پہ کبھی انہوں نے مہندی نہیں لگائی، اور سر پہ تیل نہیں لگایا، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا، اور کسی قسم کا زینت نہیں پہنا اس وقت تک کہ جب اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ کا سر علم نہ ہوا اور اس کا سر نہ بھیجا گیا ہمارے پاس. اس وقت تک ہم کئی سال تک ماتم ہی ماتم، گریہ و زاری و بکا تھا اہل بیت علیہم السلام کے گھروں میں. وما زلنا فی عبرۃ بعد، اور اس کے بعد بھی ابھی تک ہمارا ماتم ختم نہیں ہوا.
اس کے بعد بھی ہم ہمیشہ اشکبار ہیں، ہم ہمیشہ ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے، ہمیشہ ہماری آنکھیں تر ہیں۔ ہمارے سید، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ اور ان کے فرزندوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے بتیجوں اور ان کے بہنوں اور ان کے بہوؤں کی مصیبت میں اور ان کے اصحاب کی مصیبت میں، وَكَانَ جَدِّي إِذَا ذَكَرَهُ بَكَى حَتَّى تَمْلَأَ عَيْنَاهُ لَحْيَتَهُ، اور میرے دادا حضرت زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کو مجھے بخوبی یاد ہے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ جب بھی ذکر ہوتا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، ان کے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تو میرے جد گرامی حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجد اتنے روتے تھے کہ ان کے آنسو مبارک سے، ان کے اشک مطہر سے ان کے داڑھی مبارک بھر جاتا تھا، ان کے داڑھی مبارک بھر جاتا تھا۔ وَحَتَّى يَبْكِي لِبُكَائِهِ رَحْمَةً لَهُ مَنْ رَآهُ، اور اتنے روتے تھے کہ اگر ہمارے محلے سے کوئی گزرتا تھا، کوئی بھی شخص ان کو نظر پڑتا تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ کربلا کے وارث ہیں، یہ زینب سلام اللہ علیہا کے بتیجے ہیں، یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بتیجے، یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ کوئی بھی دیکھتا تو اس کا دل پٹ جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو مصیبت میں، اور گریہ میں دیکھتے وہ بھی دیکھ رونا شروع کر جاتے تھے اور روتے تھے، سب ان کی ساتھ روتے تھے۔ کس کی مصیبت پر؟ غریب کربلا کی مصیبت پر، شہید کربلا کی مصیبت پر، اس بے کفن کی مصیبت پر، جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بابا ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ عِنْدَ قَبْرِهِ لَيَبْكُونَ فَيَبْكِي لِبُكَائِهِمْ كُلُّ مَنْ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے 4000 ملائکہ کو قیامت تک حکم دیا ہے، یہ وہ ملائکہ ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور ان کی انتقام کے لیے امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے وقت عروج کریں گے۔ یہ ملائکہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس ہیں، اور ان کا کام ہمیشہ ندبہ ہے، ہمیشہ گریہ ہے، ہمیشہ ماتم ہے۔ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ملائکہ اتنے شدید گریہ کرتے ہیں، اتنا بکا کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ملائکہ جو وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ جب ان ملائکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کی بکا میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی گریہ کو دیکھ کر وہ بھی گریہ کرتے ہیں، وہ بھی زاری کرتے ہیں، وہ بھی نالہ کرتے ہیں، وہ بھی فریاد کرتے ہیں، واہ حسینہ کہتے ہیں، واہ عباسہ کہتے ہیں، واہ زینبہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَزَفَرَتْ جَهَنَّمُ زَفْرَةً كَادَتِ الْأَرْضُ تَنشَقُّ لِزَفْرَتِهَا۔ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی روح نکلنے لگی تھی، آخری سانس لے رہے تھے، ہائے ہائے ہائے، دنیا آسمان والے دیکھ رہے تھے، سب رو رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے، ہائے ہائے، جنت دیکھ رہا ہے، جہنم دیکھ رہا ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، عرش دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں، تو اس لمحے کو جب ان کی سانس نکل گئی تو جہنم نے ایک ایسی چیخ ماری ہے، جہنم نے ایک ایسی چیخ ماری ہے کہ وہ قریب یہ تک کہ زمین تباہ ہو جائے اس کی چیخ سے، زمین اس کی آہ سے، اس کی چیخ سے، اس کے پکار سے اتنی درد کہ اس نے آہ نکالی ہے کہ زمین والے راہ ختم ہو جاتے، اتنا شدید اس نے کیا تھا۔ وَلَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن زِيَادٍ وَيَزِيدُ بن معاوية فشهقت جهنم شهقة لولا أن الله حبسها بخزانها لأحرقت من على الأرض من فورها۔ اور پھر جب ملعون عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ ولعنت اللہ علی ابیہ، اور ملعون یزید لعنت اللہ علیہ اور اس کے خبیث والد معاویہ پر اللہ کی لعنت،
لعنت اللہ علیہما، ان دونوں کی جب جان نکل گئی ہے تو جہنم نے خوشی کا ایسے نعرہ مارا ہے، خوشی سے ایسا نام مارا ہے، خوشی سے ایسی چیخ نکالی ہے کہ اگر جہنم پر مأمور فرشتے راستہ نہ روک لیتے تو کیا ہوتا کہ زمین پہ ایک ایسے آگ کا طوفان آ جاتا کہ زمین والے سب راک ہو جاتے، جل جاتے. وَلَوْ يُؤْذَنُ لَهَا مَا بَقِيَ شَيْءٌ إِلَّا ابْتَلَعَتْهُ. جہنم کو اتنا غصہ ہے، جہنم کو اتنا غصہ ہے قاتلین سید الشہداء علیہ السلام پر اور ان کے انصار پر اور ان کے ماننے والوں پر، ان کے دفاع کرنے والوں پر اتنا غصہ ہے کہ اگر اس کو اجازت دیا جائے تو ایک لمحے میں ان سب کو ہڑپ لے، ایک لمحے میں اسی دنیا میں اس کو ان سب کو ہڑپ لے اور سیدھا جہنم واصل ہو جائے. وَلَكِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مَصْفُودَةٌ، لیکن جہنم کو اللہ نے اجازت نہیں دی. جہنم کو صبر کا حکم ہے، جہنم صبر کرو تم، ابھی اس دنیا کو جانے اسی طرح گزرنے دو، قیامت کو آنے دو، پھر یہ نواسب اور نواسب کے امام قاتلین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے انصار تیرے حوالے کیا جائے گا اور تو پھر اپنا دل ٹھنڈا کر. وَلَقَدْ عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى أَتَاهَا جِبْرَئِيلُ فَضَرَبَهَا بِجِنَاحِهِ فَسَكَنَتْ. جہنم نے کئی مرتبہ جھگڑا کیا ہے، جہنم نے کئی مرتبہ جھگڑا کیا ہے اپنے اس پہ جو اس کے ساتھ جو ملائکہ ہیں، ملائکہ جو اس پہ معمور ہیں ان کے ساتھ کہ مجھے ایک اجازت دو، مجھے اجازت دو کہ میں قاتلین حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو اور ان کے انصار کو اور ان کے ماننے والوں کو ابھی یہاں پہ لے کے آؤں، ابھی میں اپنا بھی دل ٹھنڈا کروں، ملائکہ کا بھی دل ٹھنڈا کروں اور مؤمنین کا بھی دل ٹھنڈا کروں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی دل ٹھنڈا کروں، مجھے اجازت دے دو. کئی دفعہ اس نے جھگڑا کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے ملائکہ جہنم سے بات کرنے کے، جہنم ابھی صبر کرو. جہنم ملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے پیار سے اپنے پر مبارک، شاہ پر مبارک جہنم کو ٹپایا ہے، آہستہ سے پیار سے مارا ہے کہ تم ابھی صبر کرو، آئے گا انشاءاللہ وہ وقت. وَإِنَّهَا لَتَبْكِيهِ وَتَنْدُبُهُ وَإِنَّهَا لَتَتَلَظَّى عَلَى قَاتِلِهِ. جہنم بھی روتا ہے، ندبہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، ندبہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے اور زاری کرتا ہے اور اس کے شعلے ہمیشہ شدت سے، خشم سے، غضب سے مزید شعلہ ور ہوتے ہیں قاتلین امام حسین علیہ السلام پر. اچھا، اب ہمارا موضوع کیا تھا کہ بقا، ہماری بقا ائمہ اطہار علیہ السلام کی وجہ سے ہے، بقا ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْلَا مَنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ لَنَقَضَتِ الْأَرْضُ وَأَكْفَأَتْ بِمَا عَلَيْهَا. اور اگر ائمہ اطہار علیہ السلام اس زمین پر نہ ہوتے، خاندان عصمت اس زمین پر نہ ہوتا، ائمہ ابرار علیہ السلام نہ ہوتے، اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، پھر امام کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں، پھر امام رضا علیہ السلام، اور ابھی ہمارے عصر میں ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے مولا، ہمارے مالک حسین زماں، علی دوراں، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عصر علیہ السلام، ان کے صدقے سے اگر کہ زمین والوں کو جہنم نہیں ہڑپ لیتا، اگر حجج الہی نہ ہوتے لنقضت الارض، زمین تباہ ہو جاتا اور زمین الٹ ہو جاتا، اکفات بما علیہ، زمین الٹ ہو جاتا، زمین جو ہے اوپر والوں کو نیچے کر لیتا، زمین بالکل الٹا ہو جاتا، شہریں سب جو ہے نا سر و زیر ہو جاتی، تباہ نیست و نابود ہو جاتی. وما تکثر الزلزال الا عند اقتراب الساعہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قیامت جب قریب آئے گا تو یہ زلزلے اور یہ زیادہ ہوتے جائیں گے، اور اس وقت جب آخری حجت زمین سے اٹھایا جائے گا تو پھر زمین سب کو ہڑپ لے گا، جیسے آپ نے دوسری احادیث میں دیکھا. وما من عین احب الى اللہ ولا عبرة من عین بکت ودمعت علیہ. اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا شخص کون ہے؟ اللہ. سب سے پیارا شخص کون ہے؟ سب سے پیارا ماتمی کون ہے؟ سب سے پیارا
لوحہ گزار شخص کون ہے؟ رونے والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آنسوؤں والوں میں سب سے زیادہ آنسو والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جس کا اجر سب سے عظیم ہے، جس کا اجر سب سے عظیم ہے، جس کا مقام سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رونے والے۔ اللہ کے نزدیک کوئی ایسی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس آنسو سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس آنسو والوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ کس سے؟ جو امام حسین علیہ السلام پہ روتا ہے، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ نالہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، شیون کرتا ہے۔ وما من باک یبکیہ الا وقد وصل فاطمہ علیہ السلام واسعدہ۔ اے زرارہ، اے میرے شیعو، اے مسلمانوں جان لو، آئے ہائے، قرآن ناطق بحر حقائق، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد غریب، جد تشنہ لب، جد زخمی بدن، سلام اللہ علیہ، جد بے کفن، آئے ہائے، پہ روتے ہو، گریہ کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے نیکی کرتے ہو، ان کو پرسہ دیتے ہو، ان کے باعث آرامش بنتے ہو، اور ان کو تم خوش کرتے ہو، راضی کرتے ہو۔ تو اے ماتمیو، ان مجالس کا قدر جان لو، اپنی قدر جان لو، اپنی آنسوؤں کا قدر، اللہ کا شکر ادا کرے، جی کتنا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لائق سمجھا ہے، ہم کم نصیبوں، ہم گناہگاروں، ہم بدبختوں کو ہمارے لیے ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ ہمارے نجات کا سبب اتنا آسان بنایا ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے۔ نہ جنگ کرتے ہیں، نہ بدن پہ زخم اٹھاتے ہیں، نہ شہادت سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، نہ مال خرچ کرنا، نہیں، کیا کہا ہے کہ اس غریب کو یاد کرو، اس غریب سے محبت کرو، اس امام علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عزیز قلب سے محبت کرو، ان کو اپنا ہر چیز سے زیادہ پیارا سمجھو، اور ان کی مصیبت پہ رو لو۔ اگر تم نے یہ مصیبت پہ رویا نا، تو تم ناصر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے میرے عزیزو، کہ انسان ناصر ہو کس کا؟ اس مظلومہ کا، سلام اللہ علیہ کا، اس مظلومہ کا کہ جو سب سے پہلا شہید ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، امامت کا سب سے پہلا شہید ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ام ابیہا، نہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی ماں ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یا فاطمہ الزہرا، آپ میری بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ ووصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکوکاری کر رہا ہے۔ وہ فرمایا وَأَدَّى حَقَّنَا، اس نے ہماری دوستی کا حق بجا لایا۔ اوے بھائی، کہاں حق بجا لا سکتے ہیں؟ ہم کون، ہم گناہگار کون؟ وہ تو ان کا کرم ہے، وَإِلَّا ہم لاکھ مرتبہ ان پہ فدا ہو جائے، ہمارے اولاد فدا ہو جائے، ان کے دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اب آقا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے، ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام بحر کرم ہے کہ انہوں نے اپنے بے نہایت حق سے کچھ آنسوؤں پر راضی ہو گئے کہ اگر تم نے ہمارے غم میں رویا، گریہ کیا، ماتم کیا، اپنے بچوں کو رلایا، خود بھی روئے، ہائے ہائے، تو تم نے ہمارا حق بجا لایا ہے، دوستی کا حق، شیعہ ہونے کا حق بجا لایا۔ وما من عبد يحشر الا وعيناه باكية الا الباكين على جد الحسين علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب لوگ وہاں پہ محشور ہوں گے، بادشاہ محشور ہوں گے، بلیونیرز محشور ہوں گے، وزیر وزراء محشور ہوں گے، سپاہ سالار جنرل کرنیل سب محشور ہوں گے، سب بیچارہ ہیں، سب روسیہ ہیں، سب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مقدر جہنم ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ ابد الآباد تک بدبختی میں، عذاب میں، شیاطین کے ساتھ جہنم میں، وہاں پہ جہنم کے سانپ ہوں گے، وہاں پہ جہنم کے عقرب ہوں گے، جہنم کے
وہاں پر کوڑے ہوں گے، وہاں پہ عذاب ہوگا اور کوئی وہاں پہ ان پہ رحم نہیں کرے گا، سب غم میں ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ روئے ہیں۔ وہ خوشحال ہوں گے، وہ شاداب ہوں گے، وہ پرتراوت ہوں گے۔ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ وَعَيْنُهُ قَرِيرَةٌ وَبَشَارَةُ تَلْقَاهُ، وہ ایسا شخص محشور ہوگا اور اس کے آنکھ میں خوشی کی جھلک ہے، اس کی آنکھوں میں اب اشک نہیں ہے قیامت کے دن، اس کی آنکھوں میں سرور ہے، اور ملائکہ اس کے سامنے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ تشریف لائیے اے امام حسین کے عزادار، تشریف لائیے، یہاں پہ محفل ہے، آپ کے اس آقا پہ آپ نے دنیا میں رویا ہے، اس مظلوم آقا پر، اس کی مصیبت پہ دنیا میں آپ نے رویا، اور آپ نے عہد کیا تھا دل میں کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں امام حسین علیہ السلام پہ جان قربان کرتا، اور اس کو یاد کرتے کرتے ان کی آتش کو، ان کی تنہائی کو، ان کے وہ لمحے جب وہ خیمگاہ کی طرف انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اے میرے بہنوں، اے میرے بیٹیوں، اب حسین جا رہا ہے الوداع۔ ان لمحوں کو تم نے یاد کیا دنیا میں اور تم نے چیخ مار کے رویا ہے، اب آ جاؤ، یہاں پہ محفل ہے، تمہارے شہنشاہ تخت پر تشریف فرما ہے، سب محشر کے دن سب مصیبت میں ہوں گے، حسین کے عزاداروں کے لیے وہاں پہ عرس کا سما ہوگا، جشن کا سما ہوگا، ملائکہ آئیں گے قبر کے سامنے سے ان کو بشارت، تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی مصیبت پہ آپ دنیا میں روتے تھے، ان کا محفل سجا ہے، آ جائیے، حوض کوثر پہ انہی کا محفل ہے۔ والسرور بین علی وجہ، ایسے شیعہ جو ہے اب اس کے چہرے پہ خوشی ہی خوشبو ہے، سرور ہی سرور ہے۔ والخلق فی الفزع وهم آمنون، سب محشر والے بے تابی میں، شدت میں، پیاس میں، لاچاری میں، حزن میں، غم میں، مصیبت میں، اور لیکن وہ خوش ہے، امن میں ہے، امان میں ہے۔ والخلق یعرضون وهم حداث الحسین، سب خلائق کا حساب لائن لگی ہے بھائی، بے نہایت، تا حد نگاہ، عدل لائن لگی ہے حساب کتاب کا، اب باری باری ہر ایک حساب دے رہا ہے، چہرے وہی چہرے جلے ہوئے، نواسب کے تف لعنت، چہرے جلے ہوئے، ایسے جل گئے دانت نکل گئے بھائی، چہرہ جب جل جاتا ہے نا، وہ چمڑا جو ہے یہ کس جاتا ہے اور دانت باہر، بہت ہی خبیث چہرہ بن جاتا ہے، چہرے جلے ہوئے، نامہ اعمال دائیں وہ بائیں ہاتھ میں، خبیث جو ہے وہ زنجیروں میں باندھے ہوئے، لائن لگی ہے، ملائکہ حساب دے دو اپنے اعمال کا، وہ کچھ بغیر حساب کے جہنم کہتے ہیں لے جاؤ ان کو جہنم، ٹھیک ہے۔ اور عزادار کہاں پہ؟ اب عزادار نہیں ہے، اب عزادار نہیں ہے، اب یہ خوشحال ہے، پرسرور ہے، حداث الحسین، امام حسین علیہ السلام کے محفل میں بیٹھے، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہے، سرور سے گفتگو ہے، آقا سے گفتگو ہے، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، ان سے گفتگو، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، عزادار کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی مدح پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مولا کچھ جملے کہتے ہیں، شاباش کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور شکریہ بجا لاتے ہیں، سبحان اللہ، تحت العرش وفی ظل العرش، عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے اور عرش کے سائے میں سب نعمتیں، بہترین فروٹ، بہترین کھانے، بہترین پینے، ہر چیز مہیا، لا یخافون سوء الحساب، عزاداروں پہ کوئی حساب کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں ہے، سب گناہ معاف ہو گئے، سب گناہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے معاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کوئی حساب کتاب کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ یقال لهم ادخلوا الجنة فیأبون، ملائکہ آتے کہتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے محبین، یا حضرت عباس علیہ السلام کے محبین، یا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے عشاق، یا حضرت علی اصغر علیہ السلام کے چاہنے والوں، یا شہزادہ قاسم کے دل دادا مؤمنو، آ جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تشریف لائی، جنت تشریف لائی، وہ ہم یا ابو، وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم نے ایسی محفل میں بیٹھنا ہے،
ابھی ہم نہیں جائیں گے، ابھی مولا امام حسین یہاں پر ہیں، ابھی مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام یہاں پر ہیں، ابھی مولا علی اکبر علیہ السلام پر یہاں پر ہیں، ابھی ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام یہاں پہ والد گرامی کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہماری زندگی تو ان کے غم پہ آنسو بہانے میں گزر گئی، اب یہ محفل ہمیں ملائے، جنت نہیں چاہیے، ہم یہی ہمارا جنت، ہم نہیں جائیں گے، یہاں سے نہیں جانا ہم نے، ہم یہاں سے نہیں جانا، ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال کی طرف دیکھ رہے، جنت ہماری یہی ہے، ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جمال کی طرف دیکھتے ہیں، ہم حضرت شاہزادہ قاسم علیہ السلام کے جمال کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا جنت ہی یہی ہے۔ وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ، کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی محفل اور ان سے گفتگو یہ ہزار جنت سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والحور لترسل الیہم انا قد اشتقناکم مع الولدان المخلدین، حور العین جنت سے اور ولدان المخلدین جنت میں جو ان کے حور ہیں، قصور ہیں، جو باغات ہیں، جو خدام ہیں، غلمان ہیں، وہاں پہ ان کے منتظر ہیں، خدمت کرنے کے منتظر ہیں، وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم مشتاق ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آقا تشریف لائیے جنت۔ فما يرفعون رؤوسهم الیہم لما يرون فی مجلسهم من السرور والکرامہ، لیکن یہ عشاق امام حسین علیہ السلام، یہ عشاق امام حسن علیہ السلام اس محفل میں اتنے مسرور ہیں، اتنی خوشی ہے ان کو، اتنا عزت، اتنا سرور، اتنا کرامت، اتنا بزرگی، اتنا بہجت، اتنی دل کی ٹھنڈک یہاں پہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیغام کی طرف دیکھتے نہیں، پیغام لانے والے کی طرف سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ جنت سے پیغام آ رہا ہے، ان کے خدام جنت سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ آ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو وَإِنَّ أَعْدَاءَهُمْ من بين مسحوب بناصيته إلى النار ومن قائل ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، اور اس وقت نواسب کس حالت میں ہوں گے؟ نواسب اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے بالوں سے ملائکہ پکڑ کے، اگر بال جل گئے ہیں تو یہ جو چمڑا ہوتا ہے نا پیشانی کا، ماتھے کا جو چمڑا ہوتا ہے، اس سے پکڑتے ہیں ملائکہ، کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، مار مار کے، گالی دے دے کے، کتے کے بچے آ جاؤ جہنم کی طرف۔ یہاں ماتھے سے اور ماتھے کے چمڑے سے پکڑ کے، مار مار کے، آگ کے کوڑے برسا برسا کے، ذلیل کر کے نواسب کو لے کے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ہمارے ساتھی کہاں گئے، ہمارے امام کہاں گئے، حضرت فلان کہاں ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں پناہ دیتے؟ حسین والوں کی تو دیکھیں حالت کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ مَنزِلَهُمْ وَمَا يَقْدِرُونَ أَن يَدْنُوا إِلَيْهِمْ، یہ نواسب دیکھتے ہیں کہ حسین والے، علی والے، حسن والے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو محبین ہیں، ان کے جو کنیز ہیں، کس سرور میں، کس حالت میں، کس بادشاہت کے تاج ان کے سروں پر ہیں، لیکن وہ ان کے قریب نہیں جا سکتے، ملائکہ ان کو مارتے ہیں، کتے کی طرح مارتے ہیں، گدے کی طرح، گدے سے بھی بدتر مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کہاں گئے، اپنے اماموں کو گالی دینا شروع کرتے ہیں۔ وَلَا يَصِلُونَ مَعَهُ إِلَيْهِمْ، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے اس محفل امام حسین علیہ السلام کی طرف، راستہ بالکل ممنوع، وہ نہیں آگے آ سکتے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَأْتِيهِمْ بِالرِّسَالَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَمِنْ خُدَّامِهِمْ عَلَى مَا أُعْطُوا مِنَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُونَ نَأْتِيكُمْ إِنْ شَاء اللَّهُ، ملائکہ پھر آ جاتے ہیں جنت سے، کہتے ہیں کہ یا اولیاء اللہ، ملائکہ آتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام کے عزادارو، آپ کے وہاں پہ حق بنتے ہیں، جنت میں لوگ آپ کے منتظر ہیں، ان بیچارے ان کا حق ضائع نہ کیجیے، آپ تشریف لائیں، وہاں پہ آپ کے عزیز جنت میں منتظر ہیں، آپ کے بیوی، آپ کا فلان فلان وہاں پہ منتظر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے خدام، آپ غلامے ہیں وہاں پہ، اللہ نے آپ کے لیے بہت سارے غلام بنائے، لاکھوں کی تعداد میں غلامے ہیں، کیا وہ سب آپ کے منتظر ہیں، اتنے قصر ہیں، اتنے محل ہیں، اتنے عظیم وہاں پہ آپ کی بادشاہت ہے، تشریف لائیے، کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، پھر واپس آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ جاتے ہیں ان کے جنت میں جاتے ہیں،
اور خبر دیتے ہیں کہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو ان کو آنے کا نام نہیں رہے وہ لوگ. تو جنت والوں کی شوق مزید بڑھ جاتی ہے. جنت میں جو لوگ ان کے منتظر ہیں کہ یہ ہمارے جو عزیز امام حسین علیہ السلام کے محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کتنے اللہ کے پیارے ہیں، کتنے ان کا اجر عظیم ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہوں گے جنت میں. تو ان کا شوق مزید بڑھے گا. آخر میں انشاءاللہ آخر میں ان کے لیے بہت بہترین قسم کے قافلے آتے ہیں، بہترین قسم جنت کی سواری آتی ہیں، اس پہ سوار ہو کے جنت چلے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ بقا ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول. بلکہ یہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، 1 گھنٹہ تو ہو گیا نا، مجلس ایک محفل 1 گھنٹے کا ہو گیا، اور اسی حدیث پڑھنے میں ذکر مصیبت بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق ہم بیان کرتے ہوئے یہاں پہ اسی مجلس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے دے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو اگلے مجالس بھی دیکھتے جائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن مؤمنین نے سپورٹ کیا ہے، ڈونیشن دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے حوائج پورا فرمائے. تھینک یو آپ سب کا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله. يا ربنا ويا إلهنا بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يا ربنا ويا إلهنا ارحم علينا یا اللہ، ہم پہ رحم فرما. ہم گناہ کاروں کو یا اللہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی، اور ان کی عزاداری کرنے کی، اور ان پر گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ہمیں بحق اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں جنتی بنا دے. ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ عاشق بنا دے. ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ محب بنا دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ حب پیدا فرما. یا اللہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ محبت پیدا فرما، اور ہمیں ان کا عاشق بنا دے، ہمیں ان کا جان فدا بنا دے. ہمیں ان کے صدقے فرما یا اللہ، ہمیں ان کے قربان فرما، ہمیں ان کے فدا فرما یا اللہ. ان کے فرج میں تعجیل فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. یا اللہ ہمارے اموات کی مغفرت فرما، انہیں جنتی بنا دے. یا اللہ ہمارے اموات ان مجالس سے، ان آنسوؤں سے یا اللہ ہم سب ثواب جو ان کے ہدیہ کرتے ہیں ہمارے آبا ان کو پروردگار ان کو عطا فرما، ان کو جنتی بنا دے، ان کے گناہوں کی بخشش فرما. امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو اسی لمحے ان کا شفیع بنا دے یا اللہ. یا اللہ پروردگارہ ہمارے اولاد کو حب اہل بیت علیہم السلام عطا فرما. پروردگارہ ہماری جتنی دنیاوی اخروی حاجات برآورد فرما. اللہم صلی علی محمد. آپ سب کا شکریہ. خدا حافظ. یا علی مدد.